جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت، تمہاری سیاسی بدحالی، تمہارا سیاسی بحران ایسا ہوگا کہ جیسے سمندر پر کچرے اور جھاگ خس و خاشاک ہوتے ہیں. موجیں آئیں گی، ان کچروں کو جھاگ کو جس طرف چاہیں گی لگا دیں گی. جو چاہے گا جیسے چاہے گا آپ کو یوز کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے نہیں ہوئے تو اللہ آپ کا کیسے ہوگا؟ نسوا اللہ فنسیہم. قانون یہ ہے آسمان کا کہ جو اللہ کو بھلا دیں اللہ ان کو فراموش کرتا ہے. قانون یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوگا اللہ اس کا ہوگا. قانون یہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. آسمانی دستور یہ ہے احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا. قانون ہی سے منہ موڑ لیا تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ دنیا کی طاقتیں جس طرف چاہیں گی لگا دیں گی. عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں. مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں. على توفیقہ وامتنانہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الى رضوانہ وسلم علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال جل سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت عشرة رهط من المهاجرين إذا أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال 5 خصال أعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم أعلنوا بها إلا ابتلوا بالتواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المونة وجور السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القط من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعد ما في أيديهم وما لم يعمل أئمتهم بكتاب الله وسنة نبيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجہ. لائق صد احترام معزز علماء کرام، فضیلت الشیخ عبد الودود مدنی صاحب، شیخ محترم عبد القدوس عمری صاحب، دیگر علماء کرام،
برادران اسلام، باہر اگر آواز جا رہی ہے تو جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے میری مومن مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثناء اور شکر و سپاس ہوں اس اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے، جس نے ہمیں قوت گویائی کے ساتھ دل و دماغ کی عظیم نعمتیں عطا فرمائی، ہماری ہدایت کے لیے اسلام، توحید، قرآن کریم، منہج سلف جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی۔ ربنا لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین، محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے میں ہمارے پیغمبر نے ناسازگار حالات کے باوجود کسی طرح کی کوئی کوتاہی اور خیانت کا مظاہرہ نہیں کیا، پوری امانت اور دیانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا تو دنیا میں انسانوں کے ساتھ ساتھ خیر و شر کو بھی پیدا کیا۔ خیر کا خالق بھی وہی ہے اور شر کا خالق بھی وہی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ زمانہ نہیں آیا جب وہ دنیا میں کوئی بھی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ کوئی 20 سال کا ہے تو ذرا 20 سال پہلے کی دنیا پر غور کرے، جہاں اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ کوئی 50 سال کا ہے تو 50 سال پہلے کی دنیا پر غور کرے، جہاں اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اسے کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا۔ پھر آدم سے ہم نے وجود بخشا، فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پھر عدم کی دنیا سے ہم نے اس کو وجود عطا کیا، ہم نے اس کو پیدا کیا میاں بیوی کے ملے جلے نطفے سے، جس کو ہم نے مرحلہ وار پروان چڑھایا اور اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان جیسی صلاحیتیں عطا فرمائی، اور بیان بھی کیا تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے کان اور آنکھیں دی، بلکہ فرمایا سمیعا بصیرا، سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی بصارت عطا کی۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے کان ہیں مگر سنائی نہیں دیتا، بہت سے لوگ ہیں آنکھیں ہیں مگر دکھائی نہیں دیتا، تو اللہ نے آنکھ اور کان نہیں کہا، سمیعا بصیرا، سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی بصارت عطا کی۔ یہ کیوں دیا؟ کیوں پیدا کیا؟ کیوں یہ ساری چیزیں دیں؟ آگے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ پھر ہم نے اسے ہدایت عطا کی، راستے کی رہنمائی کی، اس ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمان سے مختلف ادوار میں مختلف کتابوں کا نزول کیا۔
اب وہ آسمانی کتابوں کو زمین پر رہنے والے انسانوں کو سمجھانے کے لیے انہی انسانوں میں سے پیغمبروں کا انتخاب کیا جو ان کتابوں کو پڑھ پڑھ کر کے انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے تھے۔ ہم نے جو کرنا تھا حجت پوری کر دی، سننے دیکھنے کی صلاحیت بھی دے دی، ہدایت کا سامان بھی فراہم کر دیا، اور اب اختیار دیا اما شاکرم و اما کفورا، راستہ اسے خود طے کرنا ہے۔ یہ راستہ نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین و شہداء کا راستہ ہے، شکر گزاروں کا راستہ ہے، اور یہ راستہ فرعون کا راستہ ہے، فرعونہ کا، قارون کا، حامان کا، نمرود کا، اللہ کے نافرمانوں کا راستہ ہے۔ اب اسے طے کرنا ہے کہ چلنا کس راستے پر ہے، اسی کو اس کی سزا دی جائے گی۔ اسے سزا کس کی ہوگی کہ اس نے صحیح راستے کا انتخاب نہیں کیا، ہم نے تو ساری صلاحیت اس کو دے دی تھی۔ اسی لیے سونے والے کو، مجنون کو، معصوم نابالغ بچے کو مستثنی کر دیا، رفع القلم عن ثلاث، اس لیے کہ وہ شعور کو نہیں پہنچے تو وہ مکلف نہیں، جب شعور کو پہنچیں گے تو مکلف ہوں گے۔ یہاں سمجھ میں آیا اگر ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں یہ ساری صلاحیتیں دی ہے تو ضرور اس کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم راستہ چوز کریں، سلیکٹ کریں، راستے کا صحیح انتخاب کریں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طرف جانا ہے۔ ساری صلاحیتیں لینے کے باوجود بھی جو لوگ ضلالت اور گمراہی پر ڈٹے رہے، اللہ نے ان کا بھی انجام بتا دیا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اولئک هم الغافلون۔ ہم نے تو بہت سارے جنوں اور انسانوں کے لیے جہنم کو پہلے ہی سے تیار کر رکھا ہے، پیدا کیا خود ہی اور جہنم بھی خود ہی بنا لی۔ کیوں؟ جواب دیا لہم قلوب، ہم نے ان کو دل دیے، لا یفقہون بہا، جس سے وہ سوچتے سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ہم نے انہیں آنکھیں دی، لا یبصرون بہا، آنکھیں تو ہیں مگر آنکھوں میں بصارت اور دل میں بصیرت نہیں ہے، وَلَهُمْ آذَانٌ، ہم نے انہیں کان دیے، لا يسمعون بہا، مگر وہ کان صرف دیکھنے کے ہیں، سنتے نہیں، حق کو سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، ارے یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ نپتر، ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ کیسے؟ اس لیے کہ یہ غافل ہیں، انجان ہیں۔ کوئی جانور آپ کے، کوئی ڈھور، کوئی مویشی شریعت کا مکلف ہے کہ اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ہم نے انہیں وہ صلاحیت دی ہی نہیں، پھر انسان ان سے زیادہ گیا گزرا کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ اس شریعت کے مکلف نہیں ہیں، پھر بھی ان کے اندر اتنی تو سمجھ ہے کہ ہمارا مالک حقیقی کون ہے۔ وہ دیکھیے شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے گھوڑے کی مثال دی ہے۔ مجاہد گھوڑے کو سوکھے چنے صبح شام کھلاتا ہے، لیکن جب اس گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کارزار میں جاتا ہے تو سامنے سے تیروں کی بوچھار ہے، تلواروں کی جھنکار ہے، مگر گھوڑا کبھی پیٹھ نہیں دکھاتا، گر جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، مگر پیٹھ نہیں دکھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھوڑے کو معلوم ہے میری پیٹھ پر جو سوار ہے وہ میرا مالک ہے، جو روزانہ صبح شام مجھے کھانا دیتا ہے۔ ہم ذرا مثال کو اور آسان کر لیں، روزانہ ہمارے معاشرے میں، سماج میں بہت سارے ایسے کتے گھومتے ہیں جو آوارہ ہیں،
جن کا کوئی مالک نہیں ہے، جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، ان آوارہ کتوں کو دیکھیں، 1 دن 2 دن آپ ویسٹیج دے دیں، گھر کی سوکھی روٹی، ہڈیاں 2 سے 4 دن آپ دے کر دیکھیں، پھر وہ کتا کیا کرے گا؟ جب آپ گھر پر رہیں گے تو ایک کونے میں بیٹھا رہے گا، آپ آئیں گے تو دم ہلا کر آپ کے آگے پیچھے گھومتا رہے گا، آپ جب گھر سے جائیں گے تو آپ کے گھر کی نگرانی کرے گا۔ 1000 آدمی ہوں اور اگر ان میں آپ ہیں تو کسی کو بھوکے گا نہیں، لیکن اگر آپ نہیں ہیں تو کسی ایک آدمی کو اس طرف آنے نہیں دے گا۔ ارے اس کتے کو یہ ساری چیزیں کس نے سکھائی؟ حالانکہ وہ کتا ہے، اس کو کیسے سمجھ گیا؟ گویا جانوروں کے اندر بھی اتنا تو شعور موجود ہے کہ وہ جو کھلاتا ہے اس انسان کو پہچاننے لگتے ہیں، اس کے معصوم بچوں کو پہچاننے لگتے ہیں، اس کے گھر کو پہچاننے لگتے ہیں۔ پالتو جانوروں کو دیکھیں، ایک گائے آپ نے پال لی، دور کھیت میں چھوڑ کر آ گئے، واپس سیدھے آپ ہی کے مکان پر آ گئی۔ یہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، لیکن انسان، ہم نے جسے ہر طرح کی صلاحیت دی، اس کے باوجود یہ اللہ کو نہیں پہچانتے، تو یہ جانوروں سے گئے گزرے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اولئک هم الغافلون۔ وجہ یہ ہے کہ جانتے بوجھتے یہ سب انجان بن رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ جو اللہ کے احکام کو نہیں مانے گا تو پھر اللہ رب العالمین کا فیصلہ یا تو دنیا میں یا تو آخرت میں صادر ہوگا۔ اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت تو دیتا ہوں، میرے جیسی مہلت کوئی کسی کو نہیں دیتا، لیکن میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ اگر میں پکڑ لوں تو کوئی چھڑا سکتا نہیں۔ تو ہم ان باتوں کو سمجھیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا مشن کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ جس نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا اور اس کو ادا کر دیا وہ تو کامیاب ہوا، اور جس نے نہیں سمجھا، نظر انداز کیا اور اللہ کو ناراض کرنے کے کام کرتا رہا، وہ دنیا میں بھی اللہ کی گرفت میں آ کر رہے گا۔ پہلے لوگ کہتے تھے اس کو مرنے کے بعد سمجھے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اب حالات تو اتنے ناسازگار ہیں کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، اب تو دنیا ہی میں پتہ چلنے لگا ہے۔ عزت اور سربلندی مومنوں کا حق ہے، پیدائشی حق ہے۔ اگر کوئی مومن ہے، اس کے دین کا، ایمان کا حق ہے۔ میں نہیں کہتا، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں ہے، خود اللہ نے عرش عظیم کے رب نے کہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ عزت کس کا حق ہے؟ اللہ کا، رسول کا اور مومنوں کا حق ہے۔ ہمارا حق ہے عزت۔ اللہ نے ہم سے عزت کا وعدہ کیا ہے۔ کیا ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کن سے؟ تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان سے۔ کیا صرف ایمان والے نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال جو کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں وہ ان کے قدم جما دے گا، خلافت ان کو عطا کرے گا۔ کیسے؟ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے والوں کو خلافت اس نے عطا کی۔ وَلَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ نے ان کے حق میں جو دین پسند کیا ہے اسلام، اس کو دنیا میں نافذ کرنے کے اسباب مہیا کرے گا، ممکن بنا دے گا۔
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے بعد ان کو امن عطا کرے گا۔ جب امن عطا کرے گا تو وہ کیا کریں گے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر انہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا، وہ بلا خوف و خطر میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی نے ناشکراپن کیا، کفر کیا، تو فاسق کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ اصلی فاسق ہیں۔ اس آیت کریمہ نے تو ہم کو تسلی دی کہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب ہم غور کریں، اللہ کا وعدہ ہے مومن اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے زمین میں خلافت ہے۔ ہم بھی مومن ہیں اور بزام خواہش ہم اپنے گمان کے مطابق عمل صالح بھی کر رہے ہیں، تو کیا زمین پر ہمارے لیے خلافت ممکن ہے؟ ہمارے حالات سیاسی اعتبار سے ایسے ہیں کہ ہم اللہ کے نافذ کردہ دین کو دنیا میں نافذ کر سکیں، ہم اپنے آپ پر نافذ کر سکیں، ہمارے گھرانے اور ہمارے قبیلوں پر نافذ کر سکیں؟ حالات تو اس کے بالکل برعکس ہیں۔ تو کیا اللہ وعدہ خلاف ہو گیا؟ نعوذ باللہ، کبھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ابھی مومن اور عمل صالح کرنے والے نہیں ہیں، ہم نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دل برداشتہ مت ہو جاؤ، غمزدہ مت رہو، بلندی تمہارے قدم چومے گی اگر تم سچے مومن ہو۔ ہماری ذلت کی سب سے پہلی وجہ، ہم پر دنیا بھر کے آفتوں اور عذاب کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان کا اور عمل صالح کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ تو اپنے وعدے میں سچا ہے۔ سیاسی اعتبار سے ان کے چند اسباب میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، شبہات بھی بیان کرنا ہے۔ پہلا سبب دنیا سے محبت، دنیا سے لگاؤ، مادیت کا غلبہ، مفاد پرستی۔ ہر شخص اپنے آپ میں جھانک کر دیکھے تو اسے ایسا لگتا ہے نام تو میرا عبد الرحمن ہے مگر میں اصل میں عبد الدینار ہوں۔ صبح سے شام تک، شب و روز، صبح و شام، خلوت و جلوت میں، تنہائی اور مجلس میں، ہر جگہ مسلمانوں کے دل و دماغ پر صرف پیسہ طاری ہے، وہ پیسے ہی کو پہچانتے ہیں۔ دنیا عزیز ہے، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ صبح شام صرف دنیا کمانے میں مست ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے حقوق ادا نہ کر کے، بندوں کے حقوق کو تلف کر کے اگر ہم بڑی سے بڑی عمارت بنا لیں اور یہ سوچیں کہ ہماری نسلیں ان میں سکون کا سانس لے گی، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہماری بلڈنگیں، ہمارے محلات ہمارے بچوں کا مستقبل روشن نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایمان اور عمل صالح کو سمجھنا ہوگا۔ مادیت سے باہر نکلیے، روحانی دنیا میں جینے کی عادت ڈالیے۔ جب تک نماز نہیں پڑھ لی تو دل کو بے چینی ہونا ضروری ہے۔ ہمیشہ زبان پر سچ رہے، وعدے کا پاس و لحاظ رہے، لوگوں کے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہو، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی اور عزت ملے گی۔ ایک روایت بڑی پیاری میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ امام ترمذی اور امام مالک رحمہم اللہ نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اور بھی محدثین نے بیان کیا ہے، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ کیا؟ یوشک ان تتداعى الامم علیکم کما تداعى الاکلة او آکلة على قصعتها قیل من قلة منا یومئذ یا رسول اللہ قال لا بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء كغثاء السیل تنزع المہابة من قلوب عدوکم وَيُجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ۔
قیل وما الوہن یا رسول اللہ قال حب الدنیا وفی روایہ حب الحیاء وکراہیت الموت. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلد ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صبح سے کچھ کھایا نہیں، شام کو ذرا مرغوب غذا مل گئی تو دیکھیے کہ وہ لوگ کیسے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں. ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، ہاں جس کے من میں آئے گا تم کو نوالا بنائے گا، کوئی چبائے گا، کوئی بغیر چبائے نگل جائے گا. ہر کسی کو ایک اچھی غذا مل گئی ہے، یہود و نصارہ ہوں، کفار و مشرکین ہوں یا پارسی ہوں، دنیا کی ساری قوموں کو ایک ہی کھانا مل گیا ہے، وہ جیسے چاہیں کھائیں اور چبائیں، اور وہ کھانا مسلمان ہے. وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ صحابہ کرام کو یہ پوچھنے کا حق تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میدان بدر میں انہوں نے دیکھا تھا ہم 313 نہت تھے، 1000 ہتھیار والوں پر کافی ہیں. دیکھا تھا، مشاہدہ کیا تھا، تو انہوں نے پوچھا ارے اتنی ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری تعداد تو اتنی ہوگی کہ جدھر نظر اٹھایا مسلمان ہی مسلمان ہے. آج موجودہ دنیا کی دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے. جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت، تمہاری سیاسی بدحالی، تمہارا سیاسی بحران ایسا ہوگا کہ جیسے سمندر پر کچرے اور جھاگ خس و خاشاک ہوتے ہیں. موجیں آئیں گی، ان کچروں کو، جھاگ کو جس طرف چاہیں گی لگا دیں گی. جو چاہے گا جیسے چاہے گا آپ کو یوز کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے نہیں ہوئے تو اللہ آپ کا کیسے ہوگا؟ نسوا اللہ فنسیہم. قانون یہ ہے آسمان کا کہ جو اللہ کو بھلا دیں اللہ ان کو فراموش کرتا ہے. قانون یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوگا اللہ اس کا ہوگا. قانون یہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. آسمانی دستور یہ ہے احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا. قانون ہی سے منہ موڑ لیا تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ دنیا کی طاقتیں جس طرف چاہیں گی لگا دیں گی. کوئی سیاسی وقار نہیں، کوئی سیاسی وزن نہیں. گہما گہمی کی حالت، افراتفری کی حالت، پوری امت خلفشار کا شکار ہے. کیوں؟ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دی جائے گی. میں نے کہا تھا شاید کسی تقریر میں کہ مسلمان کسی بھی زمانے میں ہتھیار کی بدولت جنگ نہیں جیتے، روحانی طاقت اور اللہ کی مدد سے میدان سر کیے. اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں تمہاری ہیبت طاری ہو جاتی تھی، وہ ہیبت نکال دی گئی. اب وہ نڈر ہو گئے. یہ جن کو صاف صفائی کا طریقہ نہیں معلوم، جن کو اپنے رب کا خیال باقی نہیں رہ گیا، جو بات بات میں جھوٹ بولے، اپنے دین کا سودا چند نوٹوں کے عوض میں کر دے، ان سے ہم کو کیا ڈرنا؟ ہیبت نکل گئی لوگوں کے دلوں سے. ایک مسلمان کسی بستی میں جاتا تھا تو سارے دوسرے اقوام کے لوگ اس سے یا تو پانی پھکاتے تھے یا اس سے دعا کی درخواست کرتے تھے. ہیبت کا یہ عالم تھا. ایک بستی میں ایک مومن کافی تھا. ہیبت نکل گئی. ہاں، نکل کے آئی کہاں گئی ہیبت؟ ہوا میں ہوا ہو گئی یا پانی، سمندر کے پانی میں گھل مل گئی؟ نہیں، وہ ہیبت جو اعداء اسلام کے دلوں میں مومنوں کی تھی
وہ ہیبت مسلمانوں کے دلوں میں آ گئی. وَيُجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا. اب تم ڈرو, تمہاری باری ہے ڈرنے کی, کیونکہ اللہ کی مدد اب نہیں آئے گی. کیسا ڈر؟ وَيُجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, وہن ڈال دیا گیا. بیماری, بہت بری بیماری, بہت بری بیماری, وہن. قیل وما الوہن یا رسول اللہ, پوچھا کون سا وہن, کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. بس دنیا 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 دنیا, مال مال, پیسہ پیسہ, صرف صبح سے شام تک پیسے ہی کی ہوس, دنیا کی محبت. یہ کھیت خرید لوں, یہ بلڈنگ بنا لوں, یہ گاڑی خرید لوں, صبح سے شام تک پیسہ ہی پیسہ. کئی ایسے ہیں, معاف کیجئے گا, صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی کب؟ جب دوسری رکعت جاری رہتی ہے, جھپاٹ ادھر مارا پانی, غلط سلط وضو کر کے آ کے نیت باندھی اور نماز پڑھ کے نکل گئے اور خود کو سمجھ رہے مسلمان. میرے بھائیوں, دنیا سے نکل کر آخرت کا تصور اپنے اندر پیدا کریں, آخرت سے محبت پیدا کریں. ایک وجہ کیا ہے ہماری ذلت رسوائی, اللہ کے عذاب کی؟ ایک بڑی وجہ ہمارا اختلاف ہے. امت کا نقصان ان کے باہمی اختلاف و انتشار سے جتنا ہوا کسی اور چیز سے نہیں ہوا. میں نہیں کہتا, عرش عظیم کے رب نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اور اللہ کی بات مان لو, رسول کی اطاعت کر لو, آپس میں تنازعات مت کرو, ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا اکھڑ گئی, کوئی کسی کا نہیں ہے, گہما گہمی کی حالت ہے, ہر کوئی اپنے گھرانے اور خاندان میں پریشان, اپنے کنبے قبیلے میں پریشان, کوئی کسی کا ہمدرد نہیں. رسہ کشی ہے, ایک دوسرے کو کمتر دکھانے کی کوشش ہے, خود کو بڑا بنانے کی کوشش ہے. انا کا بازار گرم ہے, کوئی کسی کا مددگار نہیں, کوئی کسی کا ہمدرد نہیں. وہ سب باتیں جو کبھی پڑھا کرتے تھے کتابوں میں, سب قصہ پارینہ بن گئے کہ کوئی کسی مومن بھائی کے لیے اپنی پراپرٹی کے آدھے حصے کر دے. یہاں تو انتشار ہے, یہاں تو خلفشار ہے, ہر بندہ دوسرے سے ٹوٹا ہوا ہے. 3 لوگ بھی اگر کہیں جمع ہیں, 3 دوست بڑے جگری دوست ہیں, مسلمان ہیں, تیسرا جیسے ہی ہٹتا ہے 2 اس کے بارے میں سرگوشی کرنے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسی کے دونوں خلاف ہیں, جب یہ دونوں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں. 3 آدمیوں پر بھی تینوں کو کسی پر اعتبار اور بھروسہ نہیں ہے. خلفشار کا یہ عالم ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہے, خاندان آپس میں لڑ رہے ہیں. ارے جان دیجئے, چھوٹی موٹی باتیں اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں, جانی دشمن ہے صاحب, جانی دشمن ہے. چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے, سامنے آتے ہیں تو لا حول اور اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. یہ مسلمانوں کی حالت ہے. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. اتحاد سب سے بڑی ضرورت ہے. نہیں مانیں گے فنا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. تو ایک بڑی وجہ انتشار بھی ہے. جب تک آپ اس پر قابو نہیں پا لیتے تب تک کہ دنیا آپ کو ذلیل و رسوا کرتی رہے گی. اللہ کا کسی نہ کسی شکل میں عذاب آتا رہے گا. میں حدیثیں بیان نہیں کر رہا ہوں, ٹائم نہیں ہے. آگے ایک بڑا سبب معصیت ہے, گناہ ہے, نافرمانی ہے. بار بار ہم سنتے ہیں یہ گناہ ہے, یہ چیز نہیں کرنا چاہیے, مگر بدلتے نہیں, بدلنا نہیں چاہتے. جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہنا چاہتے ہیں. گناہوں نے ہنستی کھیلتی بستیوں کو تہتے کر دیا. گناہوں نے ہنستے کھیلتے گھرانوں کو تباہ و برباد کر دیا. قوم عاد کا تذکرہ اللہ نے کیا, بڑی توانا اونچی قوم, وہ زمین میں ایسی قوم پیدا نہیں کی گئی. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا. بڑے ان کے ناز نخرے تھے. حضرت ہود کا بڑا مذاق بنایا. اپنی توانائی اپنی طاقت پر ناز تھا. نہیں مانے. ہم نے تیز و تند ہوا بھیجی. 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل وہ ہوا چلتی رہی. آندھی کا سامنا نہیں کر سکے. جڑوں سے اکھاڑ پھینکا پوری قوم عاد کو. زمین پر ویسی قوم پہلے کبھی نہیں تھی, بعد میں کبھی نہیں آئی. جب عذاب چلا گیا تو کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح یہ سب بکھرے پڑے تھے. قوم سمود نے انکار کیا, گناہ پر مصر رہی. اللہ کا عذاب آیا. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 ایام ذلك وعد غیر مکذوب. خوب منایا حضرت صالح نے. سمجھ جاؤ. نہیں مانے. اللہ کی اونٹنی کا مطالبہ کیا کہ یہ پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی نکال کے بتاؤ. کہا ارے باز آ جاؤ. کہا اونٹنی اگر ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیں. ارے سنو صالح سن لو. اونٹنی ہی نہیں, حاملہ اونٹنی ہمارا مطالبہ ہے. پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی, وہ بھی حاملہ. چلو نکال کے بتاؤ. اگر تم نکال لیے تو ہم تمہارے دین پر ایمان لائیں گے. حاملہ اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی اللہ کے حکم سے. پھر بھی نہیں مانے. اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی. اللہ کا عذاب آیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہے. قوم لوط نہیں مانی. چوک چوراہوں پر بیٹھ کر دوسروں کا ٹھٹھا اڑاتے تھے. لمبی لمبی مونچھیں, تیل لگانا, پریشان کرنا, سیٹیاں بجانا. ہم جنس پرستی کا شکار تھے. مردوں سے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا فلما جاء امرنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود. دیکھتے ہی دیکھتے 3 بڑی بستیاں تھی قوم لوط کی. جب ہمارا حکم آیا جعلنا عالیہا سافلہا, ہستی کھیلتی تینوں بستیوں کو زمین سے اکھاڑا گیا. اس کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا گیا, پلٹا دیا گیا. اتنا ہی نہیں, پتھر کی بارش کی گئی. ان ساری قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے ایک جملہ کہا. آئیے وہ کیا کہا اللہ نے. کوئی ہستی کھیلتی بستی اگر زمین سے مٹا دی جائے اچانک, تو دنیا کا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. اللہ نے اپنی ساری کتابوں میں ان کا تذکرہ کیا. کچھ تو خاص ہوگا تبھی تو اللہ نے بیان کیا. ہمیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. ہم نے کیا مانگا؟ ہم نے تم سے کوئی پیسہ تھوڑی مانگا. اگر یہ بستی والے صرف 2 چیزوں پر عمل کر لیتے, ایمان سچا ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے, تو عذاب تو دور, آسمان و زمین سے ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا. لیکن ان سے وہ بھی نہیں ہو سکا. انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا, نبیوں کی تعلیمات کو جھٹلایا, اپنے گناہ پر مصر رہے. کیا ہوا؟ پھر ہم نے اپنی گرفت کی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. اسی بات کو اللہ نے قرآن کریم میں کئی انداز سے اللہ نے بیان کیا ہے. معصیت, گناہ پر اصرار کرنا, یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. 2 حدیثیں میں اس تعلق سے عرض کر دوں. شیخ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی, بڑی پیاری حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین کے 10 مہاجر صحابہ, مہاجرین میں سے 10 لوگ تھے, میں ان میں سے تھا. یہ نہیں کہا, فرمایا 10 لوگ تھے, میں 10واں تھا. یہ صحابہ کرام کی خاکساری دیکھیے, میں 10واں تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے,
ہماری طرف دیکھ کر آپ نے کہا خمس خصال، 5 عادتیں ایسی ہے، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان 5 میں سے کسی ایک میں بھی مبتلا ہو جاؤ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ 5 ہم بھی نوٹ کر لیں، یہ اللہ کا قانون قیامت کی صبح تک ہے۔ ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم اعلنوا بها، جب بھی کوئی قوم اللہ کی زمین پر کھلے عام برائی کرے گی تو اللہ 2 بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا، الا ابتلوا بالطواعین والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، ایک عذاب یہ ہوگا کہ طاعون جیسی بڑی بیماریاں آئیں گی، علاج کرنے کا بھی موقع، میرے خیال میں ہم سے بہتر اس حدیث کو کون سمجھ سکتا ہے کہ ہم کورونا کے بعد زندہ موجود ہیں۔ بستیوں میں دن دہاڑے سناٹا، واٹس ایپ پر صرف موت کی خبریں، بڑے بڑے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے، کہاں مرد اور کہاں عورتیں، بغیر حساب۔ صبح میں خبر آئی کورونا ہوا، دوپہر تک خبر آئی مر گیا۔ طاعون جیسی بڑی بیماریاں، کیوں؟ جب کھلے عام فحش ہوگا۔ ہم کہہ رہے ہیں ارے کھلے عام کون کر رہا ہے؟ یہ فحش کا اڈا، آپ کے بیڈ روم تک برائی پہنچ گئی، اعوذ باللہ۔ جاری میں نے کہا جب کسی قوم میں فحش عام ہوگا تو اللہ 2 بڑی عذاب میں مبتلا کرے گا، بڑی بڑی بیماریاں آئیں گی جن کا پرکھوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہماری نسلوں میں ایسی بیماریاں بھی پیدا ہوں گی۔ فحش کیسے ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بیڈ روم تک یہ خرابی پہنچ چکی ہے۔ حاجی صاحب، آپ نے جو وائی فائی لگایا ہے، آپ کی جوان بیٹی کے پاس جو اینڈرائیڈ موبائل ہے، اپنے کمرے میں کمبل کے اندر وہ جو گل کھلا رہی ہے، آپ کو بتا دیا جائے تو روح کانپ جائے۔ آپ کے سامنے صوفے پر آپ کا جوان بیٹا بیٹھ کر جو چیٹنگ کر رہا ہے، اگر آپ اس کو پڑھ لیں، فیس بک اور انسٹاگرام پر جو ویڈیو دیکھ رہا ہے، اگر آپ وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں تو روح کانپ جائے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ گناہ نہیں ہو رہا ہے، گناہ تو ہمارے بیڈ روم تک پہنچ گیا ہے، اور ان کا ریموٹ کنٹرول عیسائی اور یہودی لابیز اور مشنریوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے گھر میں رہ کر بھی یہ ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہاں سے ان کو چلایا جا رہا ہے، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کب کون سا ویڈیو دیکھنا ہے۔ فحش عام ہو چکا ہے، اور جو برائی ظاہری ہے، جوا، سٹا، شراب، زنا، بدکاری، بے پردگی، عریانیت، یہ تو مستضاد ہے، یعنی اس پر ایکسٹرا ہے۔ جو موبائل میں ہے وہ سو تو ہے، جو باہر ہے وہ مزید ہے۔ تو کیسی بیماریاں آئیں گی؟ طاعون جیسی بڑی بیماریاں، اور پھر کیا ہوگا؟ بالطواعین والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، ایسی بھوک مری، ایسا معاشی بحران، دانے دانے کی محتاجگی کہ پرکھوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تا حد نگاہ زمینیں مسلمانوں کی تھی، آپ کے پاس پیر پھیلانے کو زمین نہیں ہے۔ شہروں کا حال جا کر دیکھ لیں، دانے دانے کی محتاجگی، مسلم لڑکیوں اور خواتین کے ہاتھ میں کشکول آ گیا۔ ہمارے جوان ڈگریاں لے لے کر کے آٹو رکشہ چلانے پر مجبور ہیں، ٹرین اور بسوں میں وڑا پاؤ بیچ رہے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے کام جو کبھی مسلمانوں نے سماج میں کیے نہیں تھے، آج اس نوکری کو پانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم خوشحال ہیں،
میں خوشحال ہوں تو میں سمجھتا ہوں ساری دنیا خوشحال ہے۔ پوری ملت کے بارے میں غور کریں، ملت کا کیا حال ہے، کیوں؟ فحش کے عام ہونے کی وجہ سے۔ اور آگے بڑھیے، وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا ابْتُلُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَوْنَى وَجَوْرِ السُّلْطَانِ۔ جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، کانٹے میں کاٹ کسر کر رہا ہے، جتنا مال ٹرک پہ ہے کاغذ میں اس سے زیادہ لکھا ہوا ہے، یہ ناپ تول میں کمی نہیں ہے؟ جو بھی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اس کو کون سے عذاب دیے جائیں گے؟ إِلَّا ابْتُلُوا بِالسِّنِينِ، قحط سالی جیسے حالات آئیں گے۔ وہ شدت المونا، صبح سے شام تک پسینے بہائے گا اور تھوڑا سا حاصل کر سکے گا۔ وجور السلطان، اور اتنی معاشی بدحالی کے باوجود ظالم و جابر بادشاہ کے نت نئے قوانین اس کو جینے نہیں دیں گے۔ جو قوانین پاس ہو رہے ہیں نیندیں اڑانے کے لیے آپ کی کافی ہے۔ وجور السلطان، آگے فرمایا وما منع قوم زکاة اموالهم الا منع القطر من السماء، جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لے گی اللہ آسمان سے پانی روک لے گا۔ ولولا البہائم، ارے یہ جانور چوپائے، یہ کیڑے مکوڑے، یہ حشرات الارض نہیں ہوتے، بہائم نہیں ہوتے تو اللہ زکوٰۃ نہ دینے والی قوم کو ایک قطرہ پانی نہیں دیتا۔ معلوم یہ ہوا جو بارش ہو رہی ہے اس میں یہ جانوروں کی رہین منت ہے، جانوروں کا بڑا رول ہے، جانوروں کا بڑا رول ہے کہ بارش ہو رہی ہے، ورنہ مومنوں کا حال یہ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر اپنی پوری پراپرٹی کی صحیح زکوٰۃ دینے لگیں تو ایک مسلمان بھی فقیر اور محتاج نہیں بچے گا۔ اتنا مال مسلمانوں نے دبا دبا کر رکھا ہے، قسم اللہ کی، گاؤں ہو یا شہر زکوٰۃ نہیں دے رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ کئی ایسے ہیں سال کی جن کی 5-10 لاکھ زکوٰۃ نکلے گی، کروڑوں میں زکوٰۃ نکلے گی، نہیں دے رہے ہیں، اپنے طریقے سے حساب کر رہے ہیں، حساب مار رہے ہیں، شریعت کے طریقے سے حساب نہیں مار رہے ہیں۔ یہ جو پانی آ رہا ہے صرف ان جانوروں کی رہین منت ہے۔ وَلَا خَفَرَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، جب بھی کوئی قوم عہد شکنی کرے گی اللہ لڑاقا قوموں کو ان پر مسلط کرے گا۔ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو کچھ ہوگا ان کے ہاتھوں سے وہ چھین لیں گے۔ عہد شکنی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، توحید پر قائم نہیں ہے، عالم ارواح میں جو عہد کیا تھا اس کی عہد شکنی ہے، وعدہ خلافی ہے۔ آخر میں وہ حدیث کا آخری جملہ ہے وَمَا لَمْ يَعْمَلْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، مسلکوں کا اختلاف بھی اور ایک منہج کے مختلف نظریات رکھنے والے علماء بھی سب اس کے مخاطب ہیں۔ آج حالات یہ ہیں کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے تو اپنے اوپر لینے کے بجائے ہر آدمی دوسروں کے اوپر لیتا ہے، اس کا مخاطب وہ ہے۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَمَا لَمْ يَعْمَلْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، جب بھی کسی قوم کے علماء، اسکالرز اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو فالو نہیں کریں گے، جعل اللہ الا جعل اللہ بأسہم بینہم، اللہ ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے دور کر دے گا، ان میں پھوٹ ڈال دے گا، وہ ایک جگہ جمع ہونا چاہیں گے پھر بھی جمع نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کرے گا۔ آج امت کے درمیان جو انتشار ہے ہم دیکھ رہے ہیں، علماء کے درمیان جو انتشار ہے ہم دیکھ رہے ہیں، صرف اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت چھوڑنے کی وجہ سے۔ ہم یہ دیکھیں کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، ہم یہ نہ دیکھیں وہ کہاں غلطی کر رہا ہے۔
وما لم يعمل ائمتهم بکتاب اللہ وسنت نبیہ الا جعل اللہ باسو بین. ایک روایت اور عرض کر دوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے. حدیث کے شواہد بھی ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعذاب من عنده. جب میری امت میں گناہ عام بات ہو جائے گی، کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا اس کی گارنٹی نہیں، مگر اس کی گارنٹی ہر کوئی دے سکتا ہے کہ انسان کا گوشت کھایا ہے. اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، بغیر بھائی کا گوشت کھائے کسی کی شام نہیں ہوتی. کوئی بستر پہ نہیں جاتا. ہاتھ اٹھا کر بول دے کوئی کہ واللہ العظیم، عرش عظیم کے رب کی قسم، دن نکلا تھا اس وقت سے لے کر اب تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے. ہاتھ اٹھا کر کوئی بول نہیں سکتا. کھانا کھائے کہ نہ کھائے انسان کا گوشت ضرور کھائے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں غیبت کو؟ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، صحابہ کرام ان گناہوں کو بہت سیریس تھے. گناہوں کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 لوگ مسجد میں بیٹھ کر خسر پسر کر رہے تھے، دوسروں کی غیبت کر رہے تھے. آپ نے کہا نماز دوہرا لو، غنیمت اسی میں ہے کہ نماز دوہرا لو. وضو کرتے کرتے غیبت، نماز پڑھنے کے پہلے غیبت، نماز پڑھنے کے بعد غیبت، اور ہم سمجھ رہے جنت میں جائیں گے. تلک امانیہم، یہودیوں کی طرح ہماری بھی تمنائیں ہیں. جب تک اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت نہیں پکڑ لیتے معصیت سے نہیں بچ سکتے. جب میری قوم میں معصیت عام ہوگی تو اللہ عمومی عذاب میں مبتلا کرے گا. قیل اما فیہم اناس صالحون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ان میں نیک لوگ نہیں رہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، نیک لوگ رہیں گے، مگر یصیبہم مثل ما اصاب الناس ثم یصیبون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان. گھن کے ساتھ، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے گا. گھن کا کیا قصور تھا، لیکن گیہوں کے بیچ میں رہے گا تو پسے گا. نیک لوگ تو رہیں گے، مگر جب عمومی عذاب آئے گا تو ان کے ساتھ ان کا بھی وہی حشر ہوگا، وہی انجام ہوگا. بعد میں ان کی نیتوں کے اعتبار سے ان کو اٹھایا جائے گا، ساتھ میں تو وہ بھی پسیں گے. معلوم یہ ہوا ہم اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو گناہوں سے ہم خود روکیں کہ تمہاری وجہ سے ہم بھی عذاب میں آ جائیں گے. موقع نہیں ہے، نہیں تو تفصیلی بات کرتا. معصیت کے علاوہ میں شیخ ابن مبارک کی وہ بات عرض کر دوں، بڑی پیاری بات کہی ہے شیخ ابن المبارک رحمہ اللہ نے. رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها. میرا تجربہ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ گناہ ہی دلوں کو مردہ کرتے ہیں. اذان ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، مگر نماز کی فکر نہیں، دل مردہ ہو گیا. ایمان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت دلوں کو مردہ کر دیتی ہے. وقد یورث الذل ادمانها، اور جو ہمیشہ گناہ پر گناہ کرتے رہے تو اس کو عزت مل سکتی، اس کو تو وراثت میں ذلت ہی ملے گی. ترک الذنوب حیات القلوب، گناہوں کا چھوڑنا ہی دلوں کو جلا بخشنا ہے، دلوں کی زندگی ہے. ایمان زندہ ہوگا کب؟ جب گناہ کو چھوڑیں گے. خیر لنفسک عصیانها، اگر تجھے نافرمانی کرنا ہی ہے تو عرش والے کی نہیں بلکہ اپنے نفس کی خواہشات کی نافرمانی کر. معصیت کے علاوہ ناشکراپن. کل میں نے بہت ساری باتیں تفصیل سے بیان کر دی. ناشکراپن، بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. دل و دماغ صحیح ہے، دماغ کی حالت صحیح ہے، زمینیں ہیں، کاروبار ہے، مگر شکوے بند نہیں ہوتے، شکایتیں بند نہیں ہوتی، رونا بند نہیں ہوتا.
میں صرف ایک آیت عرض کر دوں. اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. گارنٹی ہے کہ آپ یہاں سکون سے ہیں تو 5 سال بعد بھی یہ سکون قائم رہے گا. حالات کیا آئیں گے آپ کو اور ہمیں نہیں معلوم. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، مثال دی ہے اللہ نے ایک بستی سے. ایک بستی، دنیا کی کوئی بھی بستی لے لیں یا مکہ کو سمجھ لیں. آمنۃ مطمئنۃ، مامون اور مطمئن تھی، ہر کونے سے رزق وہاں پہنچتا تھا. مگر بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. تو اللہ نے 2 لباس پہنایا. 2 لباس. اکثر اللہ کا عذاب اسی طرح سے آتا ہے، لباس پہنا تھا. لباس الجوع و لباس الخوف، بھوک اور خوف. ارے رے رے، بھوک اور خوف گھروں میں مقید ہیں 2 سال سے. کاروبار نہیں ہے، سارا بزنس ٹھپ پڑا ہے. اور حالات کیسے تھے؟ پیٹ خالی ہے مگر باہر نکل سکتے. خوف، بھوک کے ساتھ خوف. بھوکے ہیں، ننگے ہیں، کھانے کو دانا نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، مگر دشمنان اسلام کا خوف طاری ہے. بھوک اور خوف یہ دونوں جمع ہوں گے تو قومیں ٹوٹ جائیں گی. بما کانوا یصنعون، کیوں؟ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. کہیں گے اللہ کتنا ظالم ہے. دیکھیے اللہ نے بیان کر دیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر کسی کو ہم نے پکڑ لیا اس کے گناہ کی وجہ سے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. بعض تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھریلی بارش بھیجی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض ایسے تھے کہ فرشتے نے زور سے چنگھاڑا، سب کے سب گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کتنوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. ابھی جلدی چین کے حالات آپ نے دیکھا، بلڈنگیں پوری کے پوری زمین میں جا رہی ہیں. قارون کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کتنوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے کتنے ایسے تھے جن کو ہم نے پانی میں ڈبا دیا. آل فرعون اور فرعون کا وہی انجام ہوا. اللہ نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تو خود ظالم تھے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. کچھ لوگ کہتے ہیں ذرا سی کچھ ہوا اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا عذاب اتنا معمولی نہیں رہتا، آزمائشیں رہتی ہیں. ایمان سلامت ہے اور تکلیف آ رہی ہے تو آزمائش ہے. ایمان اور عمل صالح نہیں ہے اور پھر اچانک کوئی تکلیف آ رہی ہے تو عذاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں، مگر انسانوں کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا عذاب بہت بھیانک ہوتا ہے، اس کی توہین نہ کریں. چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کو اللہ کا عذاب کہہ کر اللہ کے عذاب کی توہین نہیں کرنا ہے. آخر میں عرض کروں، ظلم و جور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا فی الفور عذاب کو دعوت دینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کسی بیوہ اور یتیم پر آپ ظلم کر کے دیکھ لیں اللہ کا عذاب کتنی جلدی آئے گا. کسی پر بے قصور کو آپ ٹارچر کریں، پریشان کریں، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں، زمینیں ہڑپ لیں، اس کو تنگ کریں، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو فی الفور عذاب آئے گا. میں ایک روایت عرض کر دوں. امام بخاری رحمہ اللہ نے محمد بن سیرین، بڑے تابعی امام ہیں، محمد بن سیرین رحمہ اللہ، صحابہ کرام میں سے بڑی تعداد سے علم حاصل کیا، بڑے امام تابعی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک آدمی کو یہ دعا کرتے سنا، اے اللہ
تو مجھے معاف کر دے، ہاں مگر مجھے یقین ہے تو معاف نہیں کرے گا۔ تو میں نے کہا ارے یہ نا امیدی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نا امید ہوا جاتا ہے؟ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا میں انہی بلوائیوں کے ساتھ تھا، سبائیوں کے ساتھ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مارنے کے لیے ان کے گھر میں گھسے تھے۔ میں نے پہلے سے عہد کیا تھا موقع ملے گا تو چہرے پر ایک زبردست تماچا ماروں گا، تھپڑ ماروں گا۔ پوری پلاننگ سے میں اندر گیا مگر مجھے مارنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ تو مر گئے، لوگ دیکھنے آنے لگے۔ جب مرے ہوئے تھے، لوگ دیکھنے آ رہے تھے، تو مجھے ایک بار ایسا موقع ملا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا، میں نے کپڑا ہٹایا چہرے سے اور حضرت عثمان کے چہرے پر ایک تماچا رسید کر دیا۔ جیسے ہی میرا مارنا تھا کہ میرا یہ ہاتھ سوکھنے لگا لکڑی کی طرح۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ لکڑی کی طرح سوکھ گیا تھا۔ اللہ والوں کے ساتھ ظلم کرنے کا یہ انجام دنیا میں ہو سکتا ہے، کئی طرح کی سزائیں اور عذاب مل سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو چھوٹے بڑے ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے، کسی کی دل آزاری کرنے سے محفوظ رکھے، اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص خشیت عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں حسن عمل کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔